الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين عليه السلام. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على أبي عبد الله الحسين الذي استوى إمام المهدي على مصيبة جده عليه السلام فقال: يا أهل العالم أنا إمام قائم. يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. يا أهل العالم إن جدي الحسين طرحوه عريانا. الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. صلوات کے اسلوب و سلوک ذات سمیع و بصیر کے لیے کہ جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر چلنے والی دھیرے دھیرے اس چونٹی کی رفتار کو بھی جانتا ہے اور اس کے قلب مضطرب میں موجود تمام ضرورتوں کی فہرست سے بھی آشنا ہے. درود اور سلام ہو
محمد اور آل محمد کی اس خانوادے پر کہ جس کے در پر وحشی آیا تو انسان بن گیا، انسان آیا تو مسلمان بن گیا، مسلمان آیا تو صاحب ایمان بن گیا، صاحب ایمان آیا تو سلمان بن گیا، سر جھکا کے غلام آیا تو حر بن گیا۔ عزیزان گرامی قدر، عبادت کا مہینہ ہے، ایثار و قربانی، شجاعت، بصیرت، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں استجاب فرما، حاضرین کے ایک ایک قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرما، حاضرین کے اس مہینے میں جو گریہ وزاری کی ہے پروردگارہ، روز قیامت کسی کو وسیلہ نجات عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم آپ کے آوان انصار میں شامل فرما، آپ کے قلب متحر کو ہم سب پر خوشنود و راضی فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے التماس کی ہے، مریض ہے، پنڈی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کے علاوہ جنہوں نے دعا کے لیے خصوصی طور پر التماس کی ہے، امتحانات ہے، جو بھی شرعی حاجات رکھتے ہیں پروردگارہ اس ذکر کے صدقے ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو مریض ہے انہیں جلد شفائے کامل عنایت فرما۔ خاص طور پر ہمارے مرحوم شریف نواز اور منظور شہیدی صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگارہ اس ذکر کے صدقے ان کے درجات بلند فرما، جناب زہرا کے ساتھ انہیں محشور فرما، محمد اور آل محمد کی شفاعت انہیں نصیب فرما، صدر محترم سمیت ان کی پوری ٹیم اس سید شہداء ابی عبداللہ الحسین کی عزاداری میں خدمت کر رہے ہیں، یہ نوکری سر انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو اس آیت کے اندر انما انت منذر ولکل قوم حاد میں نے بیان کیا کہ منذر سے مراد ذات گرامی اسلام ہے، پیغمبر اسلام کی ذات ہے، اور حادی سے مراد شیعہ امامیہ کی عقائد اور موقف کے مطابق امیر المؤمنین علیہ السلام اور آپ کی ذات ہے۔ اب اہل سنت والوں نے کیوں اس نظریے کو انتخاب کیا؟ کہا اس آیت کا امامت و ولایت، حاجب و ہدایت سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اکثر علماء کا نظریہ ہے، خاص طور پر محمد واحد، دیکھیں قرآن کی علماء کی مجلس سے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کے اندر غور کریں، انما انت منذر ولکل قوم حاد، اس آیت کے اندر جو واو عاطفہ استعمال ہوا ہے اس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ معطوف اور معطوف علیہ کے حکم کو شریک کر دیتی ہے۔ اس کا معنی یہی ہوا کہ سلطان الانبیاء منذر بھی ہے، قواعد کے لبادے میں آ کے کے حکم کو شریک کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے کچھ شرائط و قواعد بھی ہے، ذرا اس کو بھی پڑھو۔ عزیزان گرامی قدر، میں اس بات کو اس لیے آپ علماء کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستانی ممبر میں ہمیں اللہ کے وجود کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پر امیر المومنین کے عبد اور بندہ ہونے کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پہ تو یہ باتیں نہیں کی جا سکتی۔ آپ علماء کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں، 1-2 منٹ کے اندر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ تو اس کی شرائط یہی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں شریک کرنے کے لیے پہلی اور اساسی شرط یہی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ انما انت منذر وہاد لکل قوم، تو آپ کی بات درست ہے، جبکہ یہاں پر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان لکل قوم فاصلہ آیا ہے، لہذا آپ اپنے نظریے کے اوپر خط بطلان کیجئے۔ دوسرا جواب، اس آیت کے ابتدا میں کلمہ حصر آیا ہے، کلمہ حصر اختصاص اور حصر پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ یہی فرمانا چاہتا ہے، اے حبیب آپ صرف منذر ہے، منذر کو رسول کے ساتھ اختصاص کیا جا رہا ہے، رسول گرامی اسلام کو انذار کے ساتھ انحصار کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہاں پر شریک والا معنی کریں تو پھر اس صورت میں یہاں پر حصر کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، قرآن مجید کے اندر بلاغت ہو جاتی ہے۔ لہذا اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی بات کی نقل کے لیے عقل چاہیے، امیر المومنین کے جو دشمن ہوتا ہے ان کے عقل بھی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔
کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں ہم نے اپنے نظریے کے لیے ایک روایت اس آیت کی تفسیر میں نے پہلے ذکر کیا تھا، توجہ چاہوں گا انشاءاللہ، آخری جملے تک انشاءاللہ میں توجہ کا طالب رہوں گا۔ آج ایک اور روایت اسی آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس روایت کے راوی برید عجلی یا عجلی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو امام محمد باقر اور امام صادق علیہ السلام دونوں کے صحابی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جنت کی خوشخبری دی ہے اور کہا ہے لولا ہؤلاء انقطعت آثار النبوۃ واندرست، کہا گیا ہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آثار نبوت منقطع ہو جاتی اور دین کے نشانات مٹ جاتے۔ انہی میں سے ایک برید عجلی ہے، ابو بصیر ہے، محمد بن مسلم ہے اور زرارہ ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث بیان ہو رہی ہے وہ برید عجلی سے منقول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا المنذر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكل زمان هاد منا يهديهم إلى ما جاء به النبي ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحدا من بعد۔ آپ فرماتے ہیں امامت کے پانچویں تاجدار فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر منذر ڈرانے والا سلطان الانبیاء کی ذات ہے۔ ہر زمانے میں ہر انبیاء میں سے ہم اہل میں سے ایک ہادی ہوا کرتا ہے اور اس کا کام یہی ہے ان احکام کی طرف ہدایت کرنا ہے جس کو سلطان الانبیاء نے لے کے آئے ہیں۔ سلطان الانبیاء کے بعد خود امیر المومنین ہادی ہے، پھر اس کے بعد یک کے بعد دیگر آپ کی اولاد اور آپ کی اوصیاء اس کائنات کے ہادی ہے۔ عزیزان گرامی اقدار، اس کے بعد ایک اور آیت انبیاء کے اصحاب کے ساتھ آپ ایک اعرابی آیا، سوال کیا یا رسول اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا، لیکن وہ کون سی چیز ہے، وہ مضبوط رسی کون سی ہے جس کے بارے میں تمسک ہونے کا حکم دیا ہے؟ سلطان الانبیاء نے امیر المومنین کے شانے پہ ہاتھ مار کر فرمایا علی کی ولایت اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جسے متمسک ہونے کا۔ تو اس اعرابی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر کہا آئندہ میں اس رسی سے مضبوط ہو کے اسی کو پکڑ کے رہوں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے آگے تشریف لائے، انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کر کے اس کے ہر قول و فعل کو اپنے لیے حجت سمجھ کر اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنے کا نام معرفت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان کی معرفت حاصل کریں، ان کی معرفت حاصل کریں، یہ ایک منصب الہی ہے۔ کیا ہی خوش نصیب ہے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے رہنما اور رہبر عطا کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے کہ امامت کی حقیقت اور اہمیت کے بارے میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان الامامت اجل قدرا واعلی مکانا وامنع جانبا وابعد غورا من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالوها بآرائهم او يقيموا اماما باختيارهم ان الله عز وجل خص الامامة بابراهيم عليه السلام قال اني جاعلك للناس اماما فقال الخليل ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ان الامامة ارث الانبياء منزلة الاوصياء ان الامامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام امير المؤمنين وميراث الحسن والحسين ان الامامة نظام الدين زمام المسلمين عز الدنيا وصلاح المؤمنين ان الامامة اسس الاسلام النامي وفرعه السامي بالامام تمام الصلاة والزكاة والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وامضاء الحدود والاحكام الامام يحلل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة الموعظة والحسنة والحجة البالغة. توجهنا إسلامي كرامي قدر الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده الإمام الداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب المبرر
نفسه عن العيوب، المخصوص بالعلم الموصوم بالحلم. الإمام واحد في دهره لا يناديه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد له مثل ولا نظير. الإمام واحد لا يوجد مثله ولا يوجد له نظير. الإمام، فأين الانتخاب هذا؟ فأين يوجد مثل هذا؟ فأين أن يقوم مقامه؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل رسول الله؟ كذبته الأهوال. كذبتهم والله أنفسهم ومكنتهم الأباطيل، والقرآن يناديهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان اللہ تعالی عما یشرکون. امام رضا کی اس حدیث کو سن کر اور روحانی اور معنوی طور پر فرش عزا سے عرش ولا تک اگر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو تو ضرور اپنے وجود کا اظہار کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. عزیزان گرامی القدر، یہ ہے معرفت امام، یہ عہدہ الہی ہے، یہ منصوص من اللہ ہے. یہ اللہ جسے چاہتا ہے، جو اہلیت سمجھتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے. یہ مسلمانوں کے نظام کا زمام ہے. ہم خوش نصیب ہیں، ہم قدر نہیں کرتے، ہمیں معرفت نہیں ہے. ہمارا ہادی کون ہے؟ ہمیں ہدایت کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رہبر کون ہے؟ اللہ نے جو ہمیں ہادی عطا کیا ہے، جو رہبر اور جو ہادی ہمیں عطا کیا ہے، جو شجاع ہو، بابصیرت ہو، عالم ہو، عادل ہو، دنیا میں کسی اور مذہب میں ایسے امام اور رہنما نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں جو عطا کیا ہے، کوئی علوم نبیین کا باقر نظر آتا ہے، کوئی شہر علم نبی کا باب نظر آتا ہے، کوئی صادق و امین نظر آتا ہے، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں بہت ساری احادیث اس بارے میں موجود ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہم خوش نصیب ہیں. ہمارے ائمہ کے بارے میں احادیث کی کتاب میں کوئی ضعیف سی ضعیف ایک روایت دکھائیں، ایک روایت جس میں ہمارے ائمہ نے جہل کا اظہار کرتے ہوئے کسی سے سوال کیا ہو، یا کسی نے ہمارے ائمہ معصومین میں سے کسی سے سوال کیا ہو اور جواب دینے میں انہوں نے تاخیر کی ہو. کوئی نہیں دکھا سکے گا. ہم دکھا سکتے ہیں. دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتی کہ امیر المومنین کے در پر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اقیلونی اقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب. مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھے چھوڑو، علی تمہارے درمیان موجود ہے. کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، لولا علی لہلک فلان، اگر علی نہ ہوتے فلان ہلاک ہو جاتا. کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، پروردگارا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھ جس دن کوئی مشکل پیش آئے، حل کرنے والا علی نہ ہو. آپ سب کو سلامت رکھیں. صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ آپ سب کو خوش رکھیں. اللہ نے ایسے عالم، ایسے شجاع، بابصیرت، عالم، عادل، ہر صفات میں کامل جو امام ہمیں عطا کیا ہے،
कायनात में किसी और को ऐसे रहनुमा और आदिल आलिम इमाम किसी को अता नहीं किया है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, वक़्त के मौजे तला तुम में सफीना है इल्म। तवज्जो चाहूंगा, वक़्त के मौजे तला तुम में सफीना है इल्म, क़ाब क़ौसैन की सफर के लिए जीना है इल्म, नूर अल्लाह का दुनिया में नमूना है इल्म, दस्त कुदरत पे तराशीदा नगीना है इल्म। तवज्जो चाहूंगा, वक़्त के मौजे तला तुम में सफीना है इल्म, क़ाब क़ौसैन की सफर के लिए जीना है इल्म, दस्त कुदरत पे तराशीदा नगीना है इल्म, नूर अल्लाह का दुनिया में नमूना है इल्म। तवज्जो चाहूंगा, नूर अल्लाह का दुनिया में नमूना है इल्म। इल्म इस्लाम की गुलशन में कली बनता है, हक के मेंबर पे अगर हो तो अली बनता है। अल्लाह सबको खुश रखें। थोड़ा आगे आगे तशरीफ लाएं, इंतजामिया की तरफ से हुक्म हो रहा है, आगे जगह नहीं है। मोमिनीन के चीज को इनके सीरत और इनके किरदार, इनके मारिफत के साथ इनके मुताबिक अगर हम चलने की कोशिश करें तो यही रहनुमा और हादी और रहबर दुनिया में भी हमारे लिए काम आएगा, दुनिया में भी हम कामयाब होंगे और आखिरत के दिन भी हमें इंशाअल्लाह नजात मिलेगी। अज़ीज़ान इकराम क़ल्ब, इन्हीं रहबर व हादी में से जिसको अल्लाह ने हमारे लिए इंतखाब किया था, इन्हीं नूरे हिदायत या हिदायत के मीनार का एक चराग करबला के तित्ती रेत पर 3 दिन से बेगोरो कफन लाशा पड़ा हुआ है, जिसको अल्लाह ने हमारे लिए रहनुमा और हादी बना के भेजा था। करबला के तित्ती रेत पर जिसका लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। अज़ादारो, जिनाबे हमजा जंग उहुद में शहीद हुआ। जब पता चला सुल्तान अंबिया को हजरत हमजा का जनाजा ला रहे हैं, तो आपने अपने किसी चादर से, कपड़े से हमजा के लाश को छुपाया, उसके ऊपर डांब दिया, ये कहते हुए कहीं उसकी बहन सफिया बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस मंजर को उसकी बहन बर्दाश्त नहीं करेगी। या रसूल अल्लाह, हाय अली के गरीब बेटी ज़ैनब, 11 मुहर्रम को जब मक्तल की तरफ से गुजारा गया, ज़ैनब के सामने 18 भाइयों के लाशें बेगोरो कफन पड़ा हुआ देखा। अज़ादारो, जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से कोफे की तरफ ले जाने का इरादा किया, देखा तो हुसैन की तोती सकीना मौजूद नहीं है। शिमिर ने देखा सकीना हुसैन के लाशे से लिपट कर रो रही है, फरियाद कर रही है, यही कह रही है, ए या बता आपके बाद मुझ पर तमाचे मारे गए, ए मेरे शहीद बाबा आपके बाद मेरे गान के दिल सारे छीन लेकर गए, ए मेरे बाबा आपके बाद मेरी चादर छीन ली गई, हमारे खीमों को आग लगा दी गई। अज़ादारो, इतने में देखा शिमर सकीना के करीब आया। अज़ादारो, शायद ज़मीने करबला को ज़लज़ला आया होगा, हुसैन इब्न अली की रूह तड़प रही होगी। अज़ादारो, शिमर मलऊन ने हाथ उठाया, शिमर का तमांचा सकीना के रुख़सार। अज़ादारो, बीबी रो के कह रही है, अरे मुसलमानों, बाबा भी मेरा माना जाए, तमांचे भी मुझ पे मार। अज़ादारो,
مختصراً جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف جانے کی تیاریاں کی تو ناکے لا کے جلے ہوئے خیموں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. کہا سوار ہو جاؤ. عرب کی ثقافت کے مطابق یہ لازم تھا کہ کوئی بھی بیوی سفر کرے تو کوئی مرد اس کو سوار کرائے. عزادارو زینب کو کون بچا تھا مردوں میں سے؟ ہوا ویلا شمر بن ذوالجوشن ملعون آگے بڑھا. کہا میں سوار کراتا ہوں. عزادارو علی کی بیٹی کو جلا لایا. کہا ملعون حجہ ہمارے قریب نہیں آنا. اتنے میں زینب کی صدا بلند ہوتی ہے. اے ام لیلا آ جاؤ. آج اکبر نہیں میں سوار کراتی ہوں. اے ام فروا آ جاؤ. آج قاسم نہیں میں سوار کراتی ہوں. عزادارو یہاں تک کہ اصحاب کے بیویوں اور شہزادیوں کو جناب زینب نے سوار کرائی. پھر اس کے بعد یہی آقازادی زینب سب سے آخر میں رہ گئی تنہا. نظرت یمینا و شمالا. کبھی زینب دائیں طرف دیکھی, کبھی علی کی بیٹی بائیں طرف دیکھی. کوئی نظر نہیں آیا. یک دفعہ مقتل کی طرف رخ کر کے کہا بھیا اکبر بیٹا اور محمد قاسم اٹھو. آج زینب سفر کرانے. عزادارو مختصراً جب یہ قافلہ گنج شہداء سے گزارا گیا تو علی کی بیٹی زینب کے ساتھ شہزادیوں کو گنج مقتل سے گزارا گیا. امام سجاد کی نظر جب بابا کے بے گور و کفن لاشے پر پڑی. عزادارو امام سجاد کے چہرے پر موت کے آثار نمودار ہوئے. آ گئے جناب زینب امام سجاد کی خدمت میں. اے میرے بھائی کا یادگار اپنے آپ کو سنبھالو. امام سجاد نے دردناک ایک جملہ کہا ہے. وہ بھی امام وہ بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے. عمر سعد نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے. میرے بابا بے گور و کفن پڑا ہوا. عزادارو جناب زینب نے اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پر گرا دیا. ایک جملہ کہا انت اخی الحسین. کیا تو میرا بھائی حسین ہو؟ بھیا حسین خدا کی قسم اس حالت میں میں نے آپ کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. یک دفعہ مدینے کی طرف رخ کر